دیکھیے ایک چیز مسلسل پڑھی جاتی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی اس لیے عباس کربلا میں نہیں لڑے. میں تو اول تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ عباس معرفت حسین میں اس سطح پر ہیں جہاں معاملہ جنبش و ابرو سے بات سمجھنے کا ہو جاتا ہے، وہاں لفظوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اس لیے یہ خام خیالی ہے کہ حسین نے اجازت نہیں دی، اور کوئی مقتل ایسا جملہ نہیں لکھتا. جملہ صرف ایک ہے جس سے لوگوں نے یہ معنی نکالے ہیں کہ اجازت نہیں ملی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب عباس آئے کہاں سے آئے وہ بھی بتاؤں گا ابھی، کہ جب درمیان میں آئے ہیں اور آ کے اجازت دوبارہ مانگی ہے تو حسین نے کہا کہ پانی کی سبیل کرو. یہ پانی کی سبیل کرو کے جملے نے یہ معنی پیدا کیے ہیں کہ لوگوں نے اس سے معنی نکال لیے کہ حسین نے اجازت نہیں دی. کوئی معاملہ اجازت کا نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ عباس لشکر کے سالار ہیں کربلا میں، اور سالار کا ایک کام ہوتا ہے فوج کو کمانڈ کرنا، دوسرا کام سالار کا یہ ہوتا ہے کہ فوج کا کوئی سپاہی اگر لڑائی کے دوران نرغے میں گھر جائے تو سالار ہی جا کے نکالے گا. لوگ کہتے ہیں عباس لڑے نہیں، کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا ہے. شجاعت عباس میں جملہ لے لو، دو تین شہیدوں کو چھوڑ کے کربلا کا ہر شہید ایک بار لڑا ہے. عباس ہر شہید کے ساتھ 70 بار لڑے ہیں، اور جب بھی کوئی گھرا تو حسین نے مڑ کے دیکھا عباس، اور عباس نے حملہ کیا. اور آپ کو پتا ہے جس وقت گھیرتی تھی فوجیں کسی ناصر کو تو چاروں طرف سے دیکھیں، جس نے کم سے کم بھی فوج لکھی ہے اس نے 30,000 لکھی. میرے سمجھ میں نہیں آتی لیکن مان لیجئے 30,000 ایک کے گرد نرغا ہے. تو اب کم صحیح، لیکن جب نرغا ہوگا ایک کے گرد 10,000 کہیں 5,000 کا تو گھیرا تنگ ہوتا ہے. ایسے گھیرے کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب گھیرا پڑتا تھا کسی ناصر پہ تو عباس گھوڑے کو مرتجز کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور تلوار کو لہراتے ہوئے جاتے تھے. عباس کے آنے کو دیکھ کے گھیرا ٹوٹ جاتا تھا. عباس کے آنے کو دیکھ کے گھیرا ٹوٹ جاتا تھا. یہ تھا عباس کا عالم. اور جنگ مغلوبہ دنیا کی ہر لڑائی میں جو تلوار کی ہوگی، انفرادی جنگ افرادی پہلے ہوتی ہے، جنگ مغلوبہ بعد میں ہوتی ہے. کربلا میں تاریخ الٹ گئی، جنگ مغلوبہ پہلے ہوئی ہے، انفرادی جنگ بعد میں ہوئی ہے. 3 جنگیں صبح ہوئی ہیں جن کے بیان اس وقت مجھے نہیں کرنا ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ فجر کے بعد 10,000 تیر چلے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد کوئی تیر نہیں چلے. تاریخ نے یہ تو بتایا کہ 10,000 تیر چلے تو کربلا پہ بادل آ گیا تھا، سب نے لکھا سایہ ہو گیا تھا، اور یہ لشکر حسین کی طرف چلے تھے. اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس سے بہت سے لوگ حسین کے ناصروں میں قتل ہوئے. لیکن تاریخ یہ نہیں بتا سکی کہ اگر تیروں کا حملہ کامیاب تھا تو بعد میں کیوں نہیں ہوا. جنگ کے اصول ہوتے ہیں حضور کچھ، اگر ایک حملہ کامیاب ہو تو پھر وہی حملہ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو تھکایا نہیں جاتا. اور تیروں کا حملہ یوں بھی تھکن سے بچاتا ہے، دور سے ہوتا ہے. لیکن پھر تاریخ بتاتی ہے کہ شام تک تیروں کا حملہ نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ بتائیے. تاریخ سوال کا جواب دے کہ کیوں نہیں ہوا. وجہ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب تیروں کا حملہ ہوا تو عباس نے 20 آدمیوں کو اپنی سب سے بڑھایا، اور جو تیر انداز مقرر تھے ایک ٹیلے پر، اور جب فوج مقرر ہوتی ہے تو فوج اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ مجلس میں بیٹھے، سپاہی کے پیچھے سپاہی ہوتا ہے جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں. یعنی پہلے پہ وار ہوگا تو اگلی صف تک جائے گا. عباس نے 20 نیزہ برداروں کو بڑھایا اور 20 نیزہ برداروں کو بڑھا کے حکم دیا کہ یہ تیروں کا حملہ ہوا اس کا جواب دو. وہ 20 آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے نیزے کو پوری طاقت سے اس دستے پہ مارا کہ جو تیر اندازی کر رہا تھا. تو پہلی صف کے 20 آدمیوں کو جو لگے نیزے جا کے، وہ پہلی صف کے 20 کو نہیں لگے، پہلی کو لگا اس کے پچھلے پہ گیا، اس کے پچھلے پہ گیا. ایک نیزے نے 10 آدمیوں کو مارا.
ایک نیزے نے 10 آدمیوں کو مارا. یہ جواب عباس کا ایسا تھا کہ پھر شام تک پسر سعد کو تیر مارنے کی جرات نہیں ہوئی. شام تک تیر چلانے کی ہمت نہیں ہوئی. اب ایک ایک ناصر جا رہا. جب علی اکبر، عباس اور حسین. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صبح سے شام تک کئی بار عباس گئے، حلقے کو توڑا ہے، فوجوں کو بھگایا ہے، اور فوجیں بھاگتی ہیں تو سب نے لکھا ہے کہ کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں. اور آج بھی جائیے تو راستہ ناپ لیجئے گا کربلا سے کوفہ کا، تو کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکراتی ہیں. جب عباس حملہ کر، ہوا یہ کہ خیمے کا دروازہ اور ہوتا ہے، خیمہ گاہ کا دروازہ اور ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ مصائب میں یاد رکھا کیجئے. بعض روایتیں خیمے کے باہر کی بیان ہوتی ہیں، بعض خیمہ گاہ کے. لوگ ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خیمہ گاہ کے باہر بیویاں بے پردہ کیسے آ گئیں؟ وہ خیمے کے باہر ہوتی ہیں. وہ جو لاشیں علی اکبر پہ آئی ہیں وہ خیمے کے باہر آئی ہیں، خیمہ گاہ کے باہر نہیں آئی ہیں. یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا. خیمہ گاہ کے باہر حسین اور عباس کھڑے ہیں. علی اکبر کو بھیجا ہے حسین نے. دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں. اب کوئی نہیں ہے، 3 ہے بس. دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کر رہے تھے کہ حملہ ہوا. یہ دونوں اس وقت ذوالجناح پہ اور مرتجز پہ سوار تھے. جیسے ہی حملہ ہوا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، انہوں نے حسین کو دیکھا، تلوار کھینچی. ادھر سے حسین نے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کیا. 2 شیروں نے جو فوج پہ حملہ کیا تو کہتے ہیں وہ بھگدڑ مچی. 4000 اس حملے میں 2 بھائیوں نے کاٹ کے رکھ دیے. مجھے جو جنگ سنانا ہے میں اس کے لیے آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں. دیکھیے 4000 بہت بڑی بات تھی. 72 اتنے مار چکے اور 4000 ابھی مرے. اب گنتے جائیے گا فوج یزید کو، ساتھ گنیے گا، ہاں پھر پتا چلے گا کتنی تھی. ایک بار ادھر سے تیر آیا. تیر جو آیا تو سید الشہداء کی ہنسلی میں لگا. ہنسلی میں لگا تو ہاتھ سے پکڑ کے تیر کو کھینچا، قبا سے رومال نکالا اور رومال نکال کے ہنسلی پہ رکھا اور لہو پہ رکھ کے اسے دبایا تاکہ خون بند ہو جائے. جیسے ہی عباس نے دیکھا کہ آقا کو تیر لگا تو مڑ کے کہا، آقا آپ خیمے میں تشریف رکھیے، غلام نمٹ لے گا. اب سنیے گا، غلام نمٹ لے گا. ایسے میں چونکہ حملہ دونوں کا تھا، فوج بھاگی تھی، تو عباس نے حسین کو واپس کیا. حسین خیمہ گاہ کی طرف آئے، اندر نہیں گئے، باہر گھوڑے پہ سوار ہو کے عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں فقر کے ساتھ. اور ایک بار عباس نے حملہ کیا. جس وقت 4000 مارے گئے تو فوج یزید میں ایک پہلوان تھا مارد. بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے. مارد، اس کو خبر پہنچی. وہ 70-80 کا تھا، بڈھا تھا بالکل. اس کو خبر پہنچی، لیکن تھا تنومن، فیل تن تھا. خبر پہنچی کہ 32 برس کے جوان نے حملہ کیا ہے. اس نے کہا تم لوگ احمق، یہ اس کے جملے ہیں تاریخ میں. اس نے کہا شمر اور پسر سعد احمق ہے، اپنی فوج کو کٹوائے جا رہا ہے، مجھے بھیجو، میں ایک وار میں کام برابر کر کے ابھی فوج کو بچا کے واپس آتا ہوں. پسر سعد کو کیا چاہیے تھا؟ فوج تو کٹی رہی تھی. پسر سعد نے کہا جاؤ. وہ نکلا تو ڈکارتا ہوا نکلا. اب عباس کھڑے ہوئے میدان میں، فوج سامنے سے آ نہیں رہی ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ عباس میدان میں کھڑے ہوئے، فوج سامنے سے آ نہیں رہی ہے. ایک بار وہ آیا اور یہ عباس کو دیکھا. اچھا عباس علی کی طرح بلند قامت تھے،
دو رکابہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے. اس نے عباس کو دیکھا اور عباس کو دیکھ کے کہا دیکھو تم جوان ہو اور میرے سامنے سے بچ کر کوئی گیا نہیں. بہتر یہ, ہاں میرا دل بہت سخت ہے, میں کبھی کسی پر رحم نہیں کھاتا ہوں, لیکن تمہاری جوانی اور تمہارا حسن دیکھ کے مجھے رحم آ گیا. یہ مقتل میں تاریخ میں جملے ہیں. تو تم لوٹ جاؤ, تم چلے جاؤ واپس, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. ایک بار عباس نے کہا سن ہے دشمن خدا, کوئی دشمن خدا ایسا نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آئے اور بچ کے چلا جائے. اس وقت عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اب یہ منظر یاد رکھیے گا, کوئی دشمن خدا ایسا نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آئے اور بچ کر چلا جائے. اور یہ کہہ کر عباس نے اسے حملے کا موقع دیا. اب جو کچھ اس نے کیا ہے, جس طرح وہ آگے بڑھا ہے اپنے طاقت کے غرور میں, اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال دینی پڑے گی, لیکن بلا تشبیہ مثال صرف سمجھانے کے لیے. ایک ہی سڑک پر ایک گاڑی صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے اور دوسری رانگ ٹریک پر آ جائے, اور دونوں فل اسپیڈ میں ہو, اور دونوں اپنی اسپیڈ سے چلی جا رہی ہیں اور آمنے سامنے ہو, تو نفسیاتی طور پر اگر ایک نے اپنے رخ کو تبدیل نہیں کیا ہے اور وہ جمع ہوا ہے تو دوسرے پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے. پہلے وہ پریشان ہوتا ہے, پھر بوکھلاتا ہے, پھر ہڑبڑاتا ہے, اور آخر میں آ کے گاڑی کہیں مار دیتا ہے. بھائی یہ میں آپ کو جدید مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کو منظر سمجھا دوں. یعنی ایک اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے تو دوسرے کا عالم کیا ہوگا. اس نے تلوار سے حملہ کرنے کے بجائے نیزہ لے کے دور سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. جیسے ہی اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا تو وہ یہ سمجھا کہ عباس حملے کو روکیں گے. عباس گھوڑے پہ یوں بیٹھے پٹری جمائے ہوئے, تلوار عباس کے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں رکھی ہوئی ہے, تلوار یہاں رکھی ہوئی ہے اور قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے, اور ایک بار وہ نیزے کو لے کے بڑھ رہا. اس نے جو بڑھتے بڑھتے عباس کی استقامت دیکھی تو پہلے پریشان ہوا, پھر بوکھلایا, پھر ہڑبڑایا, اور اب جو وہ قریب آیا تو اور حیرانی کہ عباس تو جگہ سے ہلا ہی نہیں. تو اس پر نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ جانے کیا ہونے والا ہے. عباس نے قریب آنے کا موقع دیا, جیسے ہی قریب آیا عباس نے تلوار چھوڑی, اس کے نیزے پہ ہاتھ مارا, اس کے ہاتھ سے نیزہ چھینا, نیزہ چھین کے اس پہ حملہ کیا. وہ چلایا اے شمر بچاؤ, عباس میرے نیزے سے مجھے مار رہا ہے. شمر مجھے بچاؤ, عباس میرے نیزے سے مجھے مار رہے ہیں. اچھا عباس نے نیزہ چھینا تھا, حملہ نہیں کیا تھا. عباس نے نیزہ آگے بڑھا کے دھمکایا تھا تو چلایا, قریب تھا کہ گھوڑے سے گرتا. عباس نے ایسے میں حملہ کیا, نیزہ جا کے گھوڑے پہ لگا تو گھوڑے سے وہ پلٹ کے گرا. جیسے ہی گرا تو شمر نے کہا کہ مارد کو گھوڑا دو, توجہ, مارد کو گھوڑا دو. دوسرا گھوڑا لے کے غلام میدان میں آیا. یہ میدان میں ہوتا تھا, گھوڑا مارا جائے تو گھوڑے لے کے آیا. جیسے ہی گھوڑا لے کے دوسرا غلام آیا تو قریب تھا کہ وہ پہنچے اور مارد اس پر بیٹھے. عباس نے اپنے مرتجز کو کعبہ دیا, اس غلام کے قریب آئے, غلام کو ہاتھ سے پکڑ کے ہٹایا, اپنے گھوڑے سے کودے, اس کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے. اس کے گھوڑے پہ جو عباس بیٹھے, کیوں بیٹھے, عباس نے یہ عمل کیوں کیا, اس کی وجہ ہے مرتجز تو اپنا گھوڑا ہے, وہ ساتھ ہو گیا. عباس اس گھوڑے پہ بیٹھے, اس کا نام ہے تاویہ, اور عباس نے اسے کعوہ دینا شروع کیا. درمیان میں مارد پڑا ہوا ہے, یوں دیکھ رہا ہے, عباس کعوہ دے رہے ہیں, عباس کعوہ دے رہے. شمر نے پہاڑی سے دیکھا کہ عباس تاویہ پہ بیٹھ گئے. شمر پکارا, عباس اس گھوڑے کو ہم نے حسن سے چرایا تھا, مدائن میں تم نے لے لیا.
اس گھوڑے کو ہم نے مدائن میں حسن مجتبیٰ سے چرایا تھا، تم نے واپس لے لیا۔ ارے جنگ سن لینا، میرا جملہ بھی سن لو۔ عباس نے گھوڑا واپس لے کے بتایا، دیر یا بجال ہم اپنی وراثت دوسروں کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ تاویہ کو دوڑاتے ہوئے، اب جب مارد جو ساری لشکر کو روک کے آیا تھا، جب اس کو ہی گرا دیا تو اب جنگ لشکری کیسے آئیں گے؟ فوجیں ٹھہری ہوئی منظر دیکھ رہی ہیں۔ عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، تاویہ کو لے کے امام حسین کے پاس آئے، سلام کیا بھائی کو۔ بھائی نے کہا عباس، یہ بابا نے گھوڑا بھائی کو دیا تھا، آج تم نے واپس لے لیا۔ گھوڑا تاویہ امام حسین کے حوالے کیا۔ جیسے امام حسین کے حوالے کیا تو امام حسین نے کہا عباس جا رہے ہو، مشق لیتے جاؤ، پانی کی، اس موقع پہ وہ جملہ کہا پانی کی سبیل کرو۔ ابھی پھر آئیں گے عباس، پانی کی سبیل کرو۔ اب جو چلے تو ایک بار عباس نے، امام حسین نے ایک جملہ اور کہا عباس دیکھو، ابھی مصائب پہ نہیں، عباس دیکھو رخصت ہو لو۔ خیر رخصت ہوئے، مشق لی۔ اب عباس کے پاس چار چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک تلوار ہے، ایک مشق ہے، ایک نیزہ ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے، چار چیزوں کو ید اللہ کا بیٹا کیوں کر سنبھالے ہوئے۔ علم کو گھوڑے اور ران کے درمیان دبایا، تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، مشق کو عیال پہ رکھا، نیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا، اسی ہاتھ میں لجام پکڑی اور چلے۔ ایک لقب ہے عباس کا، جسے صاحب خصائص حسینیہ نے لکھا ہے کہ وقت کے امام نے اس لقب سے پکارا ہے، اور وہ ہے سائی، سین الف عین یہ، صحیح کرنے والا، صحیح کرنے والا۔ اب صحیح تو آپ کے لیے نہیں ہے نا، حج میں کرتے ہیں نا، حاجرہ کے عمل کو صحیح کہا گیا، اور صحیح میں 7 مرتبہ ادھر ادھر آگے پیچھے۔ اب یہ سائی کا لفظ یاد رکھیے گا امام نے کیوں پکارا۔ اب بات چلے، فوج رکی ہوئی ہے، واپس وہاں پہنچے جب مارد کو چھوڑ کے آئے تھے، اتنی دیر میں وہیں پڑا تھا، اب پہنچ کے اسے قتل کیا، اور اسے قتل کر کے عباس نے گھوڑے کو بڑھایا فرات کی طرف۔ میدان کربلا جب آپ سنتے ہیں تو میدان کربلا کوئی سپاٹ میدان نہیں تھا، غازریہ کے ٹیلے ہیں، نینوا کی پہاڑیاں ہیں، فرات تک جانے کا جو رستہ ہے یہ ہے فرات۔ یہ میدان سے فرات تک آدمی جا رہا ہے تو سیدھا میدان نہیں ہے، بلکہ پہاڑی پر سے یوں چڑھ کے اتر کے پھر جانا پڑتا تھا۔ پہاڑی کے پیچھے تھی فرات، گھاٹ پہاڑی کے ساتھ تھا، اور فوج کا پہرا گھاٹ پر تھا۔ مارد کے قتل کے بعد فوج پہ یہ ہیبت بیٹھی کہ 10,000 جو پہاڑی کے گھاٹ پر پہرا لگائے ہوئے تھے، عباس کو علم لے کے آتا دیکھا تو راستہ دے دیا۔ توجہ کیجئے گا، ابھی لڑائی پڑھ رہا ہوں میں عباس کی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، اتنی جلدی عباس نہر تک نہیں پہنچے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایک بار 10,000 کا گھاٹ خالی ہو گیا، جیسے ہی گھاٹ خالی ہوا عباس پہاڑی پہ چڑھے، گھوڑے کو مرتجس کو دوسری طرف اتارا۔ ابھی اتر رہے تھے کہ پسر سعد نے 500 آدمی بھیجے پیچھے سے، دیکھیے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، پیچھے سے لوگ آئے، یہ دیکھ کر کے عباس اتر رہے، جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو ابھی حملہ کیا تھا کہ مڑ کے دیکھا، گھوڑے کو پلٹایا، گھوڑے کو جو پلٹایا تو واپس پہاڑی کے ادھر 500 کو بھگایا، بہت سو کو مارا، 500 کو بھگا کے مار کے عباس پھر پہاڑی پہ، پہاڑی سے پھر اتر رہے تھے کہ 1000 کا دستہ، اب جتنے دستے آئے سب نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب آل محمد کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر پاتے
تو پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے. پیچھے سے حملہ ہوا 1000 کا. عباس نے پھر حملے کو محسوس کیا, پھر پلٹے. ابھی گھاٹ میں اترے ہی نہیں ہیں, پہاڑی چڑھنے اور اترنے کے عمل میں اب عباس پھر واپس ہوئے. ان 1000 میں 400 کو قتل کیا اور عباس نے ان کو باقیوں کو بھگایا. پھر پہاڑی پہ اترے تو 2000 کے دستے نے پھر پیچھے سے حملہ کیا. پھر عباس واپس ہوئے. 2000 کے دستے میں اکثر کو قتل کر کے بھگا کے پھر واپس ہوئے. اب پسر سعد نے 5000 بھیجے, 7000, 10,000 تک تعداد پہنچی. سب نے پیچھے سے حملہ کیا. یہ کام 7 مرتبہ ہوا. 7 مرتبہ عباس پہاڑی کے ادھر گئے اور واپس آئے. تو صحیح کی ہے نا نصرت حسین میں. اب دیکھیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ آخر عباس جیسا بہادر, تو پھر ہوا کیا؟ تو آسان ترکیب یہ تھی کہ لوگوں نے کہا لڑے ہی نہیں لڑے. اچھا تو پھر غالب کیسے ہوئے؟ دشمن لشکر دشمن کا کامیاب کیسے ہو پایا؟ تو اس کے لیے خود عباس کا جملہ ہے. اب اس کے بعد جو جنگ بیان کرنے والا ہوں اسے پڑھنے میں مجھے بھی مشکل ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی, لیکن جس طرح میں بیان کر دوں بس سن کے محفوظ کر لیجئے گا, اس لیے کہ وہ مارکا ہی ایسا ہے. کہتے ہیں کہ خود عباس کا جملہ ہے جو آغائے شیخ قزوینی اور سید خراسانی کے خواب کے واقعے میں جو حضرت ابو الفضل نے کہا ہے کہ مجھے دھوکے سے مارا. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں, مجھے دھوکے سے مارا. اگر دھوکے سے نہ مارا جاتا تو کبھی بھی لشکر یزید ہم پہ کامران نہیں ہو سکتا تھا. اچھا وہ دھوکہ کیا تھا؟ دیکھیں پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا, 7 مرتبہ عباس نے فوجیں بھگائیں. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حملہ کر سکے, اس لیے گھاٹ خالی چھوڑ دیا گیا. عباس اترے گھاٹ میں, پانی کی سے مشک بھری, مشک لے کے عباس پلٹے, چلو میں پانی اٹھایا. اب موضوع نامکمل رہ جائے گا اس لیے یہ جملہ سن لیجئے. چلو میں پانی اٹھایا. قرآن نے کہا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث صالح بندے. زمین کا جغرافیہ جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اس گلوب میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے, یعنی زیادہ حصہ پانی کا ہے. عباس نے زیادہ حصے پہ اپنا قبضہ بتا دیا. اور یہ بتایا کہ یہ ہے میراث جو اللہ کے صالح بندوں کے پاس ہے.